الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زندگی حقیقت میں بس اس نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اس نے پائی ہے، مصطفیٰ کے کوچہ میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے کوچہ میں جس کو موت آئی ہے، مجھے پیر و مرشد نے یہ بات بتائی ہے، مجھے پیر و مرشد نے یہ بات بتائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے بس اس کی ساری خدائی ہے، کہ جو نبی کا ہو جائے بس اس کی ساری خدائی ہے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ ہمارا آج کا موضوع شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالی بات جو ہے آپ پہ ساری واضح ہو جائے گی۔ ہم اس دن بات جو تھے کر رہے تھے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کو موضوع بنا کر، جس میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔ اللہ پاک نے فرمایا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور میرا پیارا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور ان پہ رحم کرے گا۔ میرے دوستو، یہ ہم گناہگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بندے سے اگر زندگی میں گناہ ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے پیارے رب سے اس گناہ کی معافی جو ہے مانگنی چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے، وسیلہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو بندے کو معاف کر دیتی ہے، معاف کر دینا اس کی شان ہے۔ اب ایک تھوڑا سا نقطہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں کو کیوں کہا کہ چلے جائیں وہاں پہ، اور یہ بھی کہا کہ یقیناً جو ہے آپ لوگوں کی توبہ جو ہے قبول کی جائے گی، آپ پہ رحم کیا جائے گا۔ دیکھیں، اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، اس کی شان جو ہے معاف کرنا بھی ہے، یاد رکھیں، رحم کرنا بھی اس کی شان ہے، مہربانی کرنا بھی اس کی شان ہے، لیکن اس کی شان یہ بھی ہے وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات نے اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہیں وہ صرف رحمت ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں جن سے گناہ ہو گیا ہے کہیں وہ میرے قہر کا شکار نہ ہو جائیں، تو میں ان کو وہاں بھیج دیتا ہوں جہاں فقط میرا رحم ہی ہونا ہے۔ وہ در ایسا ہے کہ وہاں فقط جو ہے رحمت ہی ہونی ہے، اور جب میرا پیارا محبوب جو ہے مجھ سے یہ کہہ دے گا کہ اس کو معاف کر دو، پھر میں معاف کر دوں گا اسے۔ تو بھیجا اس لیے۔ تو میرے دوستو، تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ بارگاہ نبوی میں اللہ رب العزت کی جو ذات ہے گناہگار لوگوں کو بھیج رہی ہے، تو مولا جو ہے اس بارگاہ کا تعارف بھی کرانا چاہتا ہے کہ یہ بارگاہ ہے کیسی ہے۔ تو میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ ہے یہ خیر کا در ہے، ادھر خیر ہی خیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہیں ادھر خیر ہی خیر ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اے تمام لوگوں، تمہاری طرف
میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حق کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، پس تم ان کو مان لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، تمہارے لیے خیر ہے۔ کہ میرے پیارے بھائیو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مان لینا ہی خیر ہے۔ میرے پیارے دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جو بندہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے سارے قصور معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، دیگر مذہب میں رہنے والا یہ سوچتا ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی ایسا مذہب اختیار کروں جس میں داخل ہونے سے میرے جو ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں، جو میں نے کوتاہیاں سرزد کی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری معاف ہو جائیں، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اس کی یاد رکھو، گارنٹی جو ہے دین اسلام نے دی ہے کہ جو کوئی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا چلا جائے گا، مولا اس کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ خوبی نہیں ہے، دین اسلام میں یہ خوبی ہے کہ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ جو ہے پڑھ لیا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے اس نے جتنے مرضی بھی گناہ جو ہے کیے ہوئے ہوں۔ اور یاد رکھیں، قیامت والے دن صحیح اسلام جو ہے ذریعہ نجات بنے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو مان لیتا ہے، وہ یاد رکھیں اس طرح ہو جاتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، ایسے وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ صرف مان لینے سے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ کیا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اسلام لے آتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو جتنی برائیاں وہ کر چکا ہوتا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ پہلے اس سے جتنی بھی برائیاں ہوئی تھیں سب کی معافی مل جاتی۔ اب آپ کو ایک جملہ سمجھانا جو ہے ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کا اچھا ہونا ہے کیا؟ میرے دوستو، اسلام کا اچھا ہونا یہ ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی ظاہری حیثیت سے بھی
اور باطنی حیثیت سے بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ہر فعل کو، ہر عمل کو اللہ رب العزت کی جو ذات اقدس ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور وہ آپ لوگوں کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ تو جب یہ حالت آپ کی ہو جائے گی تو پھر آپ ایسے ہو جائیں گے کہ نیکیوں کو بجا لائیں گے، نیکیوں کی جانب آپ گامزن ہوں گے، برائیوں سے اجتناب کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے گی آپ کی، اللہ آپ کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دین میں مایوسی نہیں ہے، میرے دین میں امید ہے، میرے دین میں خوشخبریاں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سچے دل سے مان لیا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اوپر جو ہے خیر کر دینی ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو اس لیے بھیج رہا ہے کہ آپ کی جو بارگاہ ہے وہ ہدایت کی بارگاہ ہے، آپ کا جو در ہے وہ ہدایت کا در ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اور سورۃ فتح کی آیت نمبر 28 میں یہی جملے جو ہیں دہرائے، فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ یعنی اللہ جب اپنے جملوں کو بار بار دہراتا ہے تو اس میں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے یہ آپ کے کتنے فائدے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ جو ہے بھیجا ہے اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کہ معلوم ہوا یہ آپ کی بارگاہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہوتی ہے وہ ہدایت کی بارگاہ ہوتی ہے، وہ ہدایت کا سر چشمہ ہوتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہدایت کا منبع اور محور ہیں۔ جس نے بھی ہدایت پانی ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی ہے۔ اس لیے اللہ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ جاؤ کا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں وہاں سے ہدایت ملے گی۔ جب ہدایت مل جاتی ہے تو سمجھیں پھر انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح طور پر یہ بات جو ہے واضح کی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اتباع کرو، پیروی کرو، فرما برداری کرو، تو میں تم کو ہدایت سے نواز دوں گا، میں تم کو راہ راست دے دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ راہ راست جو ملنی ہے، ہدایت جو ملنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اپنے گناہگار بندوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے کہ ادھر چلے جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی اور معافی بھی مل جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو در ہے یہ بخشش کا در ہے، کیونکہ جس کی شفاعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو لازماً معاف کر دینا ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے لا وجد اللہ، کہ یقیناً اللہ جو ہے
التواب الرحیم، ان کی توبہ بھی قبول کرے گا اور ان کو معاف بھی کرے گا، جن کی شفاعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، ترمذی شریف میں اور مشکات شریف میں حدیث ہے، اور گناہگاروں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ خوشخبری ہے، اور اس کے راوی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے ثابت ہے، قرآن نے تو ثابت کی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میری جو شفاعت ہے یہ ثابت ہے میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، کہ جنہوں نے کبیرہ گناہ جو ہیں کیے ہوں گے ان کے لیے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بڑے گناہ کرنے والوں کی آپ جو ہیں شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارا موضوع جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ہو۔ ناصر و السلام علیکم۔